الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنا پڑھانا بہت عظیم عمل ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جوڑ دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کاتب کو ایک بار بار احادیث لکھوا رہے تھے. امام بخاری نے محسوس کیا کہ شاید یہ تنگ آ چکا ہوگا، یہ تھک چکا ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے شاید کہ تم تھک گئے ہو، شاید کہ تم اکتا گئے ہو. تو وہ کاتب کہنے لگا نہیں امام صاحب، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. تب امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے مزید حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو اس وقت کئی لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور کئی لوگ اپنی کھیتی باڑی کے ساتھ مصروف و مشغول ہیں، اور تم خوش نصیب ہو کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو اور صحابہ کرام کے ساتھ ہو. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو احادیث روزانہ کی بنیاد پہ پڑھتے ہیں اور بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سنتے ہیں، آپ کا نام سنتے ہیں، آپ کے فرامین سنتے ہیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ بھی سنتے ہیں. کن عظیم لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ بچے جنہوں نے مشکات المصابی جلد اول شروع سے لے کے آخر تک پڑھی، اور ان میں سے بھی زیادہ خوش نصیب بچے وہ ہیں جو کلاس میں مسلسل حاضر رہے، جنہوں نے کسی ایک دن کے درس سے بھی ناغہ نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننا برکت کا باعث ہے. آپ کا نام آنے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا باعث خیر ہے، باعث رحمت ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ مشکات جلد اول مکمل کی ہے، اور مجھے اس کی آخری حدیث پہ درس دینے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن چونکہ آخری حدیث ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث جو اس سے پہلے ہے میں اس پہ درس دینا چاہوں گا. اور یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے راوی کون ہیں. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبہ. تو حدیث کے راوی کون ہے؟ عمرو بن شعیب. یہ جو سند آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ کتنے راوی آئے ہیں؟ 4 راوی. حالانکہ عام طور پہ مشکات میں جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں ان میں ایک راوی ہوتا ہے صحابی، اور کبھی کبھی صحابی کے ساتھ صحابی سے پہلے والا راوی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صحابی، تابعی اور اس سے پہلے جو روات ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوا ہے. کیوں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس سند پہ کلام ہے، اور اس کی تحدید میں بھی مسئلہ ہے کہ عن ابیہ عن جدی، عن جدی ہی کون ہے؟ عمرو بن شعیب، ان کا پورا نام کیا ہے؟ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان ناموں پہ ذرا توجہ دیجیے گا تاکہ ہم گفتگو سمجھ سکیں. عمرو بن شعیب کے والد کون ہیں؟ عمرو بن شعیب کے والد کون ہیں؟ شعیب. اور شعیب کے والد کون ہیں؟ محمد کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. اب عمرو بن عاص صحابی ہیں، عبداللہ بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں. تو یہ پوری سند جو ہے انہی کی اولاد سے ہے.
تو عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں ابھی ہی اپنے والد سے، والد کا نام کیا ہوا؟ شعیب، عن جدی ہی، شعیب کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عن جدی ہی، عن جدی ہی کی ضمیر میں مسئلہ ہے، یہاں پہ اشکال ہے کہ عن جدی ہی سے مراد کون ہے؟ اگر جدی ہی سے مراد ہم لیتے ہیں شعیب کے جد، شعیب کے دادا، تو ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد شعیب کے جد نہیں ہیں بلکہ عمر بن شعیب کے جد ہیں، اور اگر آپ عمر بن شعیب کے جد مراد لیتے ہیں تو ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اب جب آپ نے یہ مان لیا کہ عمر بن شعیب روایت کر رہے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کر رہے ہیں اپنے بیٹے عمر کے جد محمد سے، تو محمد جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں، محمد صحابی اور روایت کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، تو پھر یہ حدیث کیا قرار پائے گی؟ مرسل، اور مرسل حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جدی ہی سے مراد شعیب کے جد ہیں، تو شعیب کے جد کون ہے؟ شعیب کے دادا کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ تو اس پہ پھر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ شعیب کا اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے سما ثابت نہیں ہے، ان کا ان سے احادیث سننا ثابت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ سند کیا قرار پاتی ہے؟ ضعیف، ان کے منقطع قرار پاتی ہے۔ جبکہ صحیح موقف یہ ہے کہ یہ سند درست ہے، قابل قبول ہے، حسن درجے کی ہے، اور جدی ہی سے مراد شعیب کے جد ہیں، شعیب کے دادا ہیں، اور وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ شعیب کا اپنے دادا سے سما ثابت ہے، جیسا کہ کبار ائمہ حدیث نے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک بڑا نام امام علی بن مدینی کا ہے، جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور اس کا ثبوت کئی ایک احادیث سے ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جسے روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے اپنی حدیث کی کتاب میں، اور امام نسائی نے اپنی حدیث کی کتاب میں، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا عن الثمر المعلق، ان پھلوں کے بارے میں جو درختوں اگر کوئی ضرورت مند ہو اور پھل لے کے اپنے منہ میں ڈال لے، غیر متخذ خبنا، ذخیرہ نہ کرے، جمع نہ کرے، فلا شیء علیہ، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث کس سند سے ہے؟ عمر بن شعیب عن ابیہ، لیکن وہاں پہ یہ عن ابیہ عن جدہ عبداللہ، تو وضاحت آ گئی کہ جد سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ شعیب کا اپنے جد عبداللہ سے سما ثابت ہے، اور اس قسم کی کئی ایک احادیث ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ شعیب اپنے جد اپنے دادا عبداللہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ شعیب کو اپنے دادا عبداللہ، جو کہ مشہور و معروف صحابی ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا ہے، بلکہ انہوں نے انہی کے گھر میں تربیت پائی ہے، تو اس لیے ان کے ان سے احادیث سننے پہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عمر بن شعیب روایت کر رہے ہیں اپنے باپ شعیب سے، اور شعیب روایت کر رہے ہیں اپنے دادا عبداللہ سے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور و معروف صحابی ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث روایت کی ہیں، بلکہ جناب ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث روایت کرنے میں، لینے میں مجھ سے آگے کوئی نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے۔ اور کہتے تھے ابو ہریرہ کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اس لیے مجھ سے آگے ہیں کہ وہ حدیث لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص مشہور و معروف صحابی ہیں، تقوی پرہیزگاری میں بہت آگے تھے،
یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی شکایت ان کے والد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی. کیا شکایت کی ہوگی کہ نماز نہیں پڑھتے؟ ہاں جی. کیا شکایت کی ہوگی کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ نہیں، یہ شکایت کی ہے کہ میں اس کی شادی کر چکا ہوں اور یہ رات کو عبادت کرتا رہتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزانہ روزہ رکھتا ہے، تو بیوی کے حقوق کہاں گئے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی سے کہا تھا کہ آپ 1 مہینے سے پہلے قرآن ختم نہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں 1 مہینہ سے پہلے قرآن ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے پھر کچھ دن کم کر دیے، پھر مزید کم کر دیے، آخر میں کہا تھا 7 دنوں میں. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں 7 دنوں سے پہلے پڑھ سکتا ہوں اور ختم کر سکتا ہوں. پھر آپ نے آخر میں کتنے دن بتائے تھے؟ 3 دن. اور یہی وہ صحابی ہیں جن سے آپ نے کہا تھا کہ روزے کم کرو، اور آخری بات یہاں پہ رکی تھی کہ 1 دن روزہ رکھ لیا کرو اور 1 دن ناگا کر لیا کرو. تو یہ ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص. تو وہ کہتے ہیں کہ ان العاص بن وائل، کہ عاص بن وائل. اب عاص بن وائل کیا لگتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے؟ جی ہاں جی عبد الماجد، میرا خیال میں نام لے کے سوال کرنا پڑیں گے، ورنہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں توجہ آپ کی کہیں اور ہے. آپ سب کو دیکھ رہا ہوں میں. آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی سوال نہیں ہوگا تو اس لیے جتنے مرضی دیکھتے رہیں. جی اب ذرا دھیان سے جی بتائیے، العاص بن وائل کیا لگتے ہیں راوی عبداللہ کے؟ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، بس توجہ کی بات ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ عاص بن وائل کیا لگتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ دادا لگے ہیں. لو جی کوئی مشکل سوال تھا ویسے. تو عاص بن وائل ان کے بارے میں بتا رہے ہیں عبداللہ اپنے دادا کے بارے میں کہ اوصا، انہوں نے یہ وصیت کی تھی، ان یعتق عنہ 100 رقبہ، کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. فاعتق ابنہ ہشام 50 رقبہ، چنانچہ ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے. ہشام کا راوی عبداللہ سے کیا تعلق ہے معاذ؟ جی کون بتائے گا؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. یہ ہوتی ہے توجہ کی بات. وہ کہاں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ امین اللہ. تو ہشام کیا لگتے ہیں؟ راوی کے چاچو لگتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ میرے چاچو ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، یعنی کہ میری دادا کی وصیت پہ عمل کیا. فاراد ابنہ عمرو، تو ان کے بیٹے عمر نے چاہا این یعتق عنہ 50 الباقیہ، کہ باقی 50 وہ آزاد کر دیں. اچھا اب یہ عمر کا حدیث کے راوی سے کیا تعلق ہے؟ جی ولید چاچو ہیں. جی زید کزن ہے، کزن ہیں. جی شیخ صاحب درس کو اس انداز سے ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن جب میں نے مسلسل دیکھا کہ آپ کی توجہ نہیں ہے تو مجھے یہ انداز اختیار کرنا پڑا ہے. ہاں جی کون بتائے گا؟ راوی کا اور یہ اس آدمی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ یہ دوسرا آدمی جس نے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، والد ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے لڑکے آپ کی بےزتی کر رہے ہیں. فاراد ابنہ عمرو، تو ان کے بیٹے ان کے عاص کے بیٹے، فوت ہونے والے عاص کے بیٹے عمر نے، جن کے میرے والد صاحب نے باقی 50 غلام آزاد کرنا چاہے. فقال، تو کہنے لگے، کسی سے کہا یا اپنے دل میں کہا، حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہ کر لوں. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. فقال، تو کہا، یا رسول
ان ابی اوصا، میرے والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہ لو کان مسلما، اگر وہ ہوتا مسلمان، فاعتقتم عنہ، تو تم اس کی طرف سے آزاد کرتے، یا تم اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے حج کرتے، تو بلغہ ذالک، تو یہ چیز اس تک پہنچ جاتی۔ رواہ ابو داؤد، اس کو روایت کیا امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے۔ اب میں نے ترجمہ کر دیا ہے، اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو عاص بن وائل نے کیا وصیت کی تھی؟ 100 غلام آزاد کیے جائیں، اور میت کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے، میت کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وصیت میں یہ ہو کہ میری طرف سے اتنا مال خرچ کیا جائے، میری طرف سے اتنا مال صدقہ کیا جائے، تو پھر یہ وصیت پوری کی جائے گی ٹوٹل مال کے 1/3 سے۔ 1/3 سے زیادہ مال پہ وصیت مشتمل ہو تو پھر وارثوں سے پوچھا جائے گا، اگر وہ اجازت دیں تو وصیت پورا کیا جائے گا، ورنہ وصیت کو 1/3 تک محدود رکھا جائے گا۔ یہاں پہ یہ 100 غلام کہہ کر گئے ہیں کہ میری طرف سے آزاد کیے جائیں، تو سوال کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ سوال کرنے والے کون ہیں؟ عمرو۔ ہشام نے سوال نہیں کیا، ہشام عمر کے بھائی ہیں، اور یاد رہے کہ ہشام بھی صحابی ہیں، بلکہ عمر بن عاص سے پہلے مسلمان ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور ہجرت کی حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، جبکہ عمر بن عاص ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اور یہ عمر بن عاص کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کون سا بچہ بتائے گا؟ قریش سے یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مزید گہرائی تفصیل میں جائیں۔ سہمی، صحیح کہا آپ نے، تو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کن سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی امیہ سے۔ اس وقت گفتگو اس مسئلے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، اور جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ ہے کس کا؟ علی مرزا جیلمی کا، اور علی مرزا جیلمی بنی امیہ پہ شدید تنقید کرتا ہے، حتیٰ کہ ان صحابہ کرام کو بھی معاف نہیں کرتا جن کا تعلق بنی امیہ سے۔ تو اس لیے جان لینا چاہیے کہ عمر بن عاص ایک عظیم صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی سے نفرت نہیں تھی۔ اس زمانے میں اگر آپ مجھے کہیں مل جاتے اور مجھے موقع مل جاتا آپ کو پکڑنے کا، تو میں آپ کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ پھر جب اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، پھر میرے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں تھا۔ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل منہ، اور آپ سے زیادہ میری نگاہوں میں کوئی عظیم نہیں تھا۔ ذرا توجہ سے الفاظ سننے والے ہیں، محبت کے الفاظ، مجھے اور آپ کو کتنی محبت ہونی چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عمر بن عاص سے سیکھیں۔ عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی، اور میری نگاہوں میں اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی عظیم نہیں تھا، اور میرے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ میں نے جی بھر کر کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ اتنی آپ کی عظمت میرے دل میں، اتنی آپ کی ہیبت میرے دل میں، اتنا آپ کا جلال میرے دل میں کہ میں نے جی بھر کر آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔
صورتحال کہتے ہیں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو جی بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ یہ محبت ہے کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکے، آپ کے زمانے کو پا، لیکن آپ کی احادیث موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں، کتنا ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننے کے لیے کس قدر کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سننے کے لیے پیریڈ میں حاضر ہونے کا کس قدر شوق ہوتا ہے۔ ذرا اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حدیث کے پیریڈ سے غائب ہونے کے لیے بہانے تراشتے رہتے ہوں، طرح طرح کے عذر پیش کرتے رہتے ہوں۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پا سکے، آپ کے فرامین تو موجود ہیں، آپ کی احادیث تو موجود ہیں۔ کیا امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں نہیں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا کتنا اہتمام کرتے تھے، خوشبو لگا کر آتے تھے، باوضو ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کی احادیث سنتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب ہیبت ان پہ طاری ہوتی تھی، تصور کرتے تھے کہ میں کس عظیم انسان کے اقوال سن رہا ہوں۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ حدیث کی مجلس میں موجود ہوں بھی تو روحانی طور پہ کہیں اور ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے عمرو بن عاص، اور ان کا مقام دیکھیے کہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آتے ہی ایک جنگ میں کمانڈر بنا دیا، فوج کا سربراہ بنا کر ان کو جہاد کے لیے بھیجا۔ اور یہ کتنے ذہین تھے، کتنے فقیہ تھے۔ امام ذہبی نے ان کی ذہانت کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص وہ انسان ہیں جن کی ذہانت کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور اس کی ایک مثال ابو داؤد شریف میں بھی آئی ہے۔ جب ان کو کمانڈر بنا کر جہاد کے لیے بھیجا گیا تو جس علاقے میں گئے وہاں ایک دن احتلام ہو گیا، اب فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ سردی انتہائی زیادہ تھی، اور مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے غسل کیا تو زندہ نہیں رہوں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر لیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ جنابت کا غسل نہیں کیا، تیمم کیا ہے اور امام بھی بن گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے شخص کو کم از کم لوگ امام نہیں بننے دیں گے، تو انہوں نے امامت کی ذمہ داریاں ادا کی۔ جب واپس آئے تو معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا، آپ نے کہا عمر یہ تو نے کیا کیا؟ جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سردی بہت زیادہ تھی، اگر میں غسل کرتا تو میں نے ختم ہو جانا تھا، تو میں نے پھر تیمم کر لیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ذہن میں ڈال لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا یہ موقف سن کر، ان کی یہ دلیل سن کر خاموش رہے، بلکہ مسکرا دیے۔ دیکھیے ایک صحابی جو 4-5 مہینے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، کتنے ذہین ہیں، کتنے فقیہ ہیں، کہ مشکل صورتحال سے واسطہ پڑا تو انہوں نے اس آیت کے پیش نظر اجتہاد کیا اور تیمم کیا اور نماز پڑھا دی۔ تو یہ ہے جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح مصر بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فاتح مصر، اس لیے ان کی زندگی عام طور پہ مصر میں گزری ہے۔ تو یہ ہے عمرو بن عاص، اور وہ ہیں ان کے بھائی ہشام، اور دونوں کے بارے میں ایک صحیح حدیث آتی ہے۔ کن دونوں کے بارے میں؟ عمر اور ہشام کے بارے میں۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن العاص
مؤمنانی عمرو و ہشام کہ عاص بن وائل کے دونوں بیٹے مومن ہیں. آپ نے لفظ بھی مومن بولا ہے, مسلمان نہیں بولا. کیا بولا ہے؟ مومن ہیں دونوں, عمر بھی اور ہشام بھی. تو جن کے ایمان کی شہادتیں اور گواہیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں, آج کے لوگ ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے جیسے آل بیت سے محبت رکھتے ہیں, ایسے ہی ان صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں جن کا تعلق بنی امیہ سے ہے. تو ان کے والد عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی, ہشام نے 50 آزاد کر دیے. عمر بن عاص نے مناسب جانا کہ پہلے میں نبی علیہ السلام سے سوال کر لوں. یہ الفاظ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں, حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک عظیم ضابطے اور قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کاروبار کرنے لگے ہیں, دل میں شک و شبہ ہے کہ کاروبار جائز ہوگا کہ جائز نہیں ہوگا, تو شریعت کو نظر انداز نہ کریں. آپ اعلان کر دیں کہ میں یہ کاروبار اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہ کر لوں, آپ کی شریعت سے مسئلہ نہ پوچھ لوں, آپ کے جو جانشین علماء کرام ہیں ان سے معلومات نہ لے لوں. 11ویں شریف کا مسئلہ ہے, ختم شریف کا مسئلہ ہے, عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ امور اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھے, کروں کہ نہ کروں. آپ بھی یہی اصول اپنا لیں کہ میں نہیں کروں گا حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کہ مجھے اللہ کے رسول کی شریعت اجازت نہیں دے گی, آپ کی احادیث آپ کے فرامین سے مجھے اجازت نہیں ملے گی, میں یہ کام نہیں کروں گا. اس اصول کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے اوپر لاگو کریں. اور یہاں سے پتہ چلا کہ جب آپ میت کی طرف سے کوئی ایسا کام کرنے لگیں جسے ایصال ثواب کہتے ہیں, تو بغیر دلیل کے وہ کام نہ کریں. لوگ کہتے ہیں جی میت کی طرف سے قرآن پڑھیں گے بخش دیں گے, آپ کہیں نہیں, حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہیں گے کہ میت کی طرف سے طواف کریں, آپ کہیں گے نہیں, حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہیں گے کہ میت کی طرف سے جو میت نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی تھیں, فلاں مولوی صاحب کو پیسے دیتے ہیں وہ پڑھ دیں گے, آپ کہیں گے نہیں, حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بڑا عظیم ضابطہ ہے, بڑا عظیم اصول ہے, اور اس کے اوپر ہمیشہ عمل کرنا چاہیے. اب عمر بن عاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. ہشام نے 50 آزاد کر دیے ہیں اور باقی 50 میں آزاد کر دوں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, انہ لو کان مسلما, اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم غلام آزاد کرتے تو اس کو فائدہ ہونا تھا. اللہ کا شکر ادا کیجئے اس دولت پہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. کون سی دولت؟ ایمان, اسلام, توحید. چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں, مومن ہیں, اہل توحید میں سے ہیں, اس لیے چھوٹا موٹا جو بھی نیک عمل کرتے ہیں امید ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا. لیکن جو توحید کی نعمت سے محروم ہیں, ایمان کی نعمت سے محروم ہیں, وہ جو بھی کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا خزانہ ہے, اس کا اندازہ اس حدیث سے کیجئے جسے حکیم بن حزام روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے, اور میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 اونٹ غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو دیے تھے. جب میں مسلمان ہوا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, زمانہ جاہلیت میں نے کئی خیر کے کام کیے, صلہ رحمی پہ مشتمل کئی کام سر انجام دیے, کئی غلاموں کو میں نے آزاد کیا, کئی بار صدقہ خیرات کرنے کا موقع ملا, تو ان اعمال کا کیا بنے گا؟
آپ نے خوشخبری دی تھی اسلمت علی ما سلف لک من خیر، چونکہ تو نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے دین کو اپنا لیا ہے، اس لیے وہ اعمال جو زمانے جاہلیت میں کیے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان، اسلام، توحید یہ چیزیں کتنی بڑی نعمت ہیں، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس یہ دولت موجود ہے جس سے دنیا کے کئی بادشاہ بھی محروم ہیں۔ امریکہ اس زمانے کی سپر پاور ہے، امریکہ کے سربراہ کو دنیا میں بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کیا اس کے پاس یہ نعمت ہے؟ روس کے بادشاہ کے پاس کیا یہ نعمت ہے؟ اور میں اور آپ فقیر لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے میرے اوپر، آپ کے اوپر، کہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ لو کان مسلما، اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ اس سے پتا چلا ایصال ثواب کے طور پہ میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں، امام مالک موطا میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، کہنے والا کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، کہ میں شبرما کی طرف سے حج کرنے کے لیے اے اللہ حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھئی یہ شبرما کون ہے جس کی طرف سے تم حج کر رہے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا بھائی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ یا صحابی نے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے، یا صحابی نے کہا تھا قریب لی، میرا رشتہ دار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا احججت عن نفسی کا، تو نے اپنا حج کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کا حج کرنا۔ دیکھیے یہاں پہ وہ نیت کر چکے تھے، احرام میں داخل ہو چکے تھے، لیکن پہلے اپنا حج ہونا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے وہ نیت تبدیل کروائی۔ تو اس سے پتا چلا کہ کسی کی طرف سے، میت کی طرف سے حج کریں تو ضروری ہے کہ پہلے انسان نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ تو صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، غلام بھی آزاد کر سکتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کے طور پہ انہی اعمال تک محدود رہنا چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور میت کی جو وصیت ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر میت کافر ہے تو پھر اس کی ایسی وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ فائدہ نہیں ہے۔ 50 غلام آزاد کر دیں، 50 اونٹ آپ صدقہ کر دیں کافر میت کی طرف سے، تو مال ضائع جائے گا، فائدہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے والدین، آپ کے والدین توحید کے اوپر ہوں، تاکہ بعد میں بھی آپ ان کی طرف سے کوئی نیکی کر سکیں۔ اگر وہ کفر و شرک پہ فوت ہو گئے، قبروں کی پوجا کرتے ہوئے فوت ہو گئے، تو پھر آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیسے کریں گے؟ ان کی طرف سے حج یا عمرہ کیسے کریں گے؟ اپنے والدین کے دین پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی افسوس نہ ہو۔ اس کے بعد حدیث انس ہے جس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے وارث کی وراثت کو کاٹ لے، یعنی کہ ایسی وصیت کر جائے جس کے نتیجے میں وارث وراثت سے محروم ہو جائے یا اس کا کچھ حصہ کم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وارثوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بہرحال ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ لوگوں پہ احسان کیا اور آپ لوگوں نے یہ احادیث پڑھی۔ اس پہ سب سے پہلے کس کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ رب العزت کا، جس کی توفیق کے بغیر نیکی کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے آپ کو کالج کی بجائے
کسی یونیورسٹی کی بجائے اس عظیم ادارے میں بھیج دیا، اس عظیم مدرسے میں بھیج دیا، جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل قرآن میں رہنے کی توفیق بخشی، جس اللہ نے آپ کو ایسے ماحول میں رہنے کی توفیق بخشی جہاں 5 وقت کی نمازیں آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس اللہ کی توفیق سے آپ ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ اس ماحول پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اپنے والدین کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور اس کے بعد آپ ان کا شکر ادا کریں جو آپ کو یہ احادیث پڑھا رہے ہیں، جو آپ کے مدرس ہیں، جو آپ کے استاد ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے، جو اس کے ساتھ نیکی کرے اس کا شکر گزار نہیں ہے، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کئی بچوں میں عجیب و غریب رویہ پایا جاتا ہے، استاد کا احترام نہیں کریں گے، استاد کی عزت نہیں کریں گے، استاد کے لیے دل میں محبت نہیں ہوگی، یوں لگے گا کہ جیسے یہ بچہ باغی سا ہے۔ تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بنیں تو کن کے شکر گزار بنیں؟ جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ اور آپ کے ساتھ نیکی کون کر رہے ہیں؟ آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ جو آپ کی تربیت کرتے ہیں، جو آپ پہ سختی کرتے ہیں تاکہ آپ علم لے سکیں، جو آپ پہ سختی کرتے ہیں تاکہ آپ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کا احترام کیجئے، انہیں جزاکم اللہ خیرہ کہیے۔ اور اگر آپ کا ایسا رویہ ہوگا تو انہیں مزید حوصلہ ملے گا کہ ہم یہ خیر ایسے ہی بچوں میں تقسیم کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ کا رویہ دوسرا ہوا، بغاوت کا، سرکشی کا، تو ہو سکتا ہے آپ کے رویے کو دیکھ کے کوئی استاد کسی وقت یہ میدان چھوڑ کے چلا جائے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہوں گے۔ تو آپ کی طرف سے ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مدیر صاحب کے ساتھ تعاون، ادارے کے ساتھ تعاون، جو ادارے پہ خرچ کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں، حالانکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور آپ پہ خرچ کرنے والے کئی ایک لوگ ہیں، ان سب کے لیے غیبانہ طور پہ دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں تو انہیں مزید رزق حلال عنایت فرما، یا اللہ ان کی یہ قربانیاں قبول فرما۔ تو یہ دعائیں غیبانہ طور پہ آپ ان کے لیے کریں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ان کو سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، پھر تو آپ اپنے والدین سے بھی کہیں گے، ان کے بارے میں بھی کئی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ نہیں، ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی سوچیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میری گزارش ہے آپ تمام بچوں سے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، اس ادارے کے مدیر صاحب کا احترام کریں، ان سے تعاون کریں، اور جو آپ پہ خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ خیر کا یہ کام جاری و ساری رہے۔ اور پھر آپ جب اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے، آپ کو دیکھ کر وہ بچے بھی احترام کریں گے جو آپ سے پچھلی کلاس میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے نمونہ بننا ہے، آپ نے ان کے لیے آئیڈیل بننا ہے، آپ سینئر ہیں تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور پھر آپ کے پاس کچھ زیادہ سال نہیں ہے، اس لیے توجہ سے علم لیں، ورنہ وقت آئے گا کہ آپ علم لینا چاہیں گے لیکن حالات آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ ابھی آپ کو علم لینے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے،
علم لینے کے لیے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں آپ کے اوپر سوائے اس کے کہ آپ پڑھیں، قرآن سیکھیں اور احادیث سیکھیں۔ تو اس لیے توجہ سے علم لینا چاہیے، اور وہ بچے جو فارغ ہو کے جا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کسی نہ کسی ادارے سے منسلک ہو جائیں تاکہ قرآن کی یہ دولت لوگوں میں تقسیم کر سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اس میدان سے الگ تھلگ نہیں ہونا، کسی نہ کسی شکل میں اس میدان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے۔ کیسے آپ جوڑے رکھیں گے؟ اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس بات کی توفیق اللہ ہی دینے والا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فیلڈ میں رہیں، اپنے شعبے میں رہیں، دوسرے لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم دیں لیکن ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر خیر کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بچے یہاں پہ تعلیم لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اور جو سند فراغت لے کر جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قرآن و حدیث کا خوب کام لے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے۔ اس دعا کے ہم سب محتاج ہیں۔ میں آخر میں مفتی عبد الولی خان صاحب کو مرحبا کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں زیارت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور آپ کے استاد شیخ عثمان شعیب جنہوں نے بڑی محنت سے یہ کتاب آپ کو پڑھائی، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عنایت فرمائے۔ اور پھر مدیر صاحب جن کی نگرانی میں یہ ادارہ قائم ہے، قاری ریاض احمد صاحب، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے۔ اور مجھے اور تمام اساتذہ کو اور تمام طالب علموں کو چاہیے کہ مدیر صاحب سے تعاون کریں، کوئی بھی مدیر ہو، یہاں پہ قاری ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، سیلری جو ہے اتنی ہے جتنی باقی لیتے ہیں، لیکن ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، اساتذہ کو بھی سنبھالنا ہے، طالب علموں کو بھی سنبھالنا ہے، انتظامیہ کے ساتھ بھی ڈیلنگ کرنی ہے، کچن کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، مسجد کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، سب کچھ دیکھنا ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ تو اللہ ان کو مزید توفیق دے، اللہ ان کو مزید ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ یہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں، یہ وقت جو وہ دے رہے ہیں، اسے قبول فرمائے۔ اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، شیخ تنویر صاحب، دیگر اساتذہ جو تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتیں، ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔